اب اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ خاتون جب بیٹھے گی تو پھر وہ 10 دن تک اس جگہ سے اٹھے گی نہیں، سوائے طبعی حاجت کے۔ وہ اس جگہ پر بیٹھے گی، پوری یکسوئی یکسو اللہ کی طرف کرے گی۔ ہاں، یہ جو عورتوں میں غلط فہمی ہے کہ پردہ کرنا ہے اور نقاب کرنا ہے اور عورت سے بھی عورت کو چھپنا ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں، اور پردہ ڈالنا بھی کوئی ضروری نہیں۔ اگر آپ نے کمرے میں ایک جگہ مختص کر لی ہے اور وہاں پہ کوئی اتنا لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے اور آپ یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکتی ہیں تو کافی ہے۔ لیکن اگر لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم ہے، آنا جانا ہے، وہی کمرہ استعمال میں بھی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کمرہ نہیں ہے، تو اب آپ نے لوگوں سے یکسو ہونے کے لیے اگر پردے کا اہتمام کر لیا کہ پردہ وہ کر لیا تاکہ آپ الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں اور ہر آنے جانے والے کو نہ دیکھیں، کہ ہر آنے جانے والا جب آئے گا اور وہ بار بار آپ سے کچھ کوشچن کرے گا تو اس سے آپ کی یکسوئی خراب ہوگی، تو اس سے اگر پردے کا اہتمام کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ویسے کہ اگر وہ کمرہ آپ ہی کے لیے مخصوص ہے اور آپ اس میں بیٹھ گئیں تو فبیہا، تو ماشاءاللہ کل سے جو ہے اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اعتکاف میں جب کوئی خاتون بیٹھتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یعنی وضو کرنے جا سکتی ہے، اسی طرح لیکن وہ ٹھنڈک کا غسل کرنے کے لیے نہیں جا سکتی۔ کپڑے بھی اس کو چاہیے کہ وہ جہاں اعتکاف میں بیٹھی ہے اسی جگہ پر پردے کا اہتمام کر کے وہیں پر کوشش کرے کہ چینج کر لے۔ ہاں، اس جگہ پر اگر کوئی صفائی وغیرہ کرنا چاہے، مثال کے طور پر کوئی خاتون کس اعتکاف میں بیٹھی ہیں، اب کوئی دوسری عورت آئے گی اور وہ آ کر اس کمرے کی صفائی کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ عبادت میں دل لگے۔ ہاں، ان کو کھانا بھی وہیں پر کھانا ہے، ان کو روزہ بھی افطار وہیں پہ کرنا ہے، ان کو سحری کا اہتمام بھی ان کا وہیں پر ہوگا۔ اور یہ کہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں تو اگر ان کی فیملی کے افراد وہیں پر دستر لگاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر افطار کر لیتے ہیں یا سحری کر لیتے ہیں کہ الگ الگ دینے کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر گھر والے کوئی ضرورت کی بات پوچھ لیتے ہیں کہ فلاں چیز کہاں رکھی ہے اور انہوں نے جواب دے دیا تو بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ضرورت کا کلام کر سکتے ہیں، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، لیکن کسی مقصد کے لیے گھر سے اٹھ کر نہیں جا سکتے۔ ایون کہ بہت سی خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں اور گھر میں کوئی اور موجود نہیں ہے اور اگر دروازے پر کوئی آیا تو کیا وہ دروازہ کھولنے جا سکتی ہیں؟ تو نہیں، اعتکاف کی حالت میں آپ دروازہ کھولنے نہیں جا سکتی، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں آپ اعتکاف والی جگہ سے بغیر کسی وجہ کے اٹھ ہی نہیں سکتی، سوائے ان ضرورتوں کے جن ضرورتوں سے کے لیے اٹھنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے علاوہ نہیں اٹھ سکتی۔ تو اس لیے اعتکاف کے یہ مسائل سیکھنے ضروری ہیں۔ ہاں، بہت سی خواتین سوال کرتی ہیں کہ اعتکاف میں ہم ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ تو آپ جس وقت وضو کرنے جائیں تو وضو کے ساتھ ہی آپ ٹوتھ پیسٹ کر لیں، سمجھیں وہ آپ کا مسواک کا متبادل ہو گیا۔ ویسے آپ مسواک رکھیں، مسواک کا بھی استعمال کریں، مسواک استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ مسواک وضو کی سنت ہے۔ ہاں، لیکن غسل کرنے نہیں جا سکتے۔ تو اعتکاف میں کوشش کیجئے کہ اپنا ایک ایسا شیڈول بنائیں، ایک ایسا جدول بنائیں کہ جس میں آپ اشراق کا بھی اہتمام کریں، چاشت بھی پڑھیں، کچھ دیر آرام بھی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ 70,000 کلمہ میں اس میں ماشاءاللہ اعتکاف کے دنوں میں پڑھوں گی، اچھی دینی کتابوں کا مطالعہ کروں گی۔ کیا اعتکاف کے دنوں میں کسی عالم کا بیان سن سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، اپنا ذوق بڑھانے کے لیے، اپنے ذوق و شوق میں اضافہ کرنے کے لیے، خواہ وہ جینٹس ہو یا لیڈیز ہو، اگر اس کا ہم نے بیان سنا تو بیان سننے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ ایک نیک بات ہے کہ جب اس نیک بات کو سنیں گے تو نیکی کا شوق پیدا ہوگا، تو لہٰذا نیک بات سننے کے لیے آپ کسی کا بیان سن سکتے ہیں۔ اب بہت سی خواتین یہ سوال کرتی ہیں کیا اعتکاف میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ سکتے ہیں؟ تو ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، موبائل کا غیر ضروری استعمال نہیں کریں گے۔ ہاں، کوئی ایسی ضروری کال ہے کہ جس کا جواب آپ نے ہی دینا ہے اور وہ آپ سے متعلق ہے، تو وہ آپ نے اس کال پر اگر مختصر بات کر لی تو آپ کر سکتی ہیں، لیکن اس طرح کی لمبی لمبی کالز جو آپ کر رہی ہیں کہ کسی کی والدہ کی کال آ گئی اور وہ ان سے پوری دنیا کی باتیں کر رہی ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہیں، یا بہنوں سے باتیں کر رہے ہیں یا دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اتنی بات ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سب کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس سب کی اجازت ہو تو پھر اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اعتکاف کا مقصد تو یکسو ہونا ہے، اعتکاف کا مقصد تو پورا کا پورا دھیان اپنے رب کی طرف لگانا ہے۔ اعتکاف کا معنی ہی ایک آلتی پالتی مار کے دھرنا دے کر بیٹھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ایسا دھرنا دے کر اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ گیا کہ مولا
اب تو مجھ سے راضی ہو جا، اے میرے پروردگار میرے مشکلوں کو حل کر دے، اور اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ سب سے بڑا مقصد ہی اعتکاف کا یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ تو کل پاکستان میں جب جو لوگ اعتکاف کرنا چاہیں گے وہ 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں انہیں اعتکاف کرنا ہے۔ ان کو سورج وہیں غروب ہو جہاں اعتکاف کرنا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد نہیں جا سکتے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ پھر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہیں پر بیٹھ جائیں۔ افطار بھی کل وہیں پہ کرنا ہے جہاں اعتکاف کرنا ہے، اور پھر وہیں پہ بیٹھنے کا یعنی اپنا وہ معمول رکھنا ہے، اور نیت کرنی ہے کہ نیت کی میں نے اللہ کی رضا کے لیے 10 روزہ سنت اعتکاف کی۔ 10 روزہ بھی نہیں بولنے کی ضرورت، سنت اعتکاف کی۔ جب آپ بیٹھ گئے تو خود بخود اس میں وہ آپ کا آ گیا۔ اب بہت سی خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ وہ 10 روز تو نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا وہ نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو نفلی اعتکاف کے لیے آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون 10 روزہ اکٹھا اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی اور اس کے گھر کے معمولات ایسے ہیں لیکن چاہتی ہے کہ یکسو ہو کر کچھ اللہ کی عبادت کرے، تو جو اس نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ مختص کی ہوئی ہے، جب وہ وہاں جائے تو نیت کر لے کہ نیت کی میں نے اعتکاف کی، تو وہ جتنی دیر وہاں پر ٹھہری رہے گی اسے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نفلی اعتکاف ہے، اور سنت اعتکاف تو بہرحال نفلی اعتکاف سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ وہ افضل ہے کہ وہ پورا 10 روز بندہ باقاعدہ ایک اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، تو وہ 10 روزہ سنت اعتکاف تو ظاہر اپنی افضلیت میں وہ افضلیت رکھتا ہے۔ تو جو 10 روزہ سنت اعتکاف کر رہی ہیں خواتین، وہ ماشاءاللہ پھر کیا کریں؟ اشراق پڑھیں، چاشت کا اہتمام کریں، روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، 70,000 کلمہ اپنے لیے کر لیں، اور لکھ کر اور تعداد شمار کر کے 70,000 کلمہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کسی کا بیان سنیں تاکہ ذوق و شوق میں اضافہ ہو، کوئی نعت سنیں، اللہ کا ذکر کریں، اور دینی کتاب کا مطالعہ کریں، مغرب پڑھیں، اوابین پڑھیں، عشاء پڑھیں، تراویح کا اہتمام کریں، پھر کچھ دیر آرام کریں، اور جب سو کر اٹھیں تو پھر تہجد کی 8 رکعت یا 12 رکعتیں پڑھیں، کیونکہ اب ان کو تو گھر کا کام کاج نہیں کرنا، تو یہ تہجد پڑھیں، اور پھر وہیں بیٹھ کر سحری کریں، اور پھر فجر پڑھنے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کریں۔ تو ماشاءاللہ کیا آئیڈیل لمحات، اللہ اکبر، کتنے خوبصورت لمحات۔ تو یہ ایک اعتکاف والی کے لیے چاہیے کہ وہ اپنا ایسا شیڈول اور جدول بنائے، اچھی گفتگو کرے، اچھی گفتگو سنے، وہاں بیٹھ کر پھر کپڑوں کی باتیں، بازاروں کی باتیں، ادھر ادھر کی باتوں سے بالکل اجتناب کرے، وہ ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے خارج کر کے پھر اس جگہ پر بیٹھ جائے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، صرف وہ ہو اور اس کے رب کیا کلام ہو اور رب کیا طرف اس کا ذکر اور فکر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے خوش نصیبوں کو، ایسا پیارا جن کو اعتکاف مل گیا تو وہ بڑے خوش نصیب ہیں، ورنہ اعتکاف میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی گپ لڑانا، بے فضول کال کرنا اور دنیا ہی کے معاملات میں مشغول رہنا، تو یہ کوئی اعتکاف کا فائدہ پھر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اعتکاف سے اٹھنے کے لیے بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ پورا مجمع اکٹھا ہو، وہ بہت سارے پھولوں کے ہار ڈالے تو تبھی جو ہے وہ آپ اعتکاف سے اٹھیں، تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کا ذکر کیا اور 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر پڑھی کہ اللہ تیرا کرم ہے، تیری توفیق سے تو نے مجھے یہ لمحات عطا کیے، اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعاؤں کے ساتھ اور حضور کی دعاؤں کے ساتھ صلاۃ الشکر پڑھ کر اٹھ جائیں، کیونکہ یہ کوئی ایک بہت بڑا مارکا آپ نے سر نہیں کیا، بلکہ یہ تو ایک خوش نصیبی اور سعادت کا حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا۔ اگر یہ اچھے سے ہو گیا اور یہ عبادت رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو بہت بڑی نعمت، ورنہ بندہ عبادت کرے اور پھر اللہ سے ڈرتا رہے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ کیا وہ ایسا تو نہیں تھا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، لیکن مجھ نکمے کا یہ عمل تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے مولا، کھوٹے سے بھی کچھ قبول کر لے۔ تو یہ بندے کی حالت ہونی چاہیے کہ اس کے خوف خدا میں اضافہ ہو، کوئی عبادت کرے، اس کا ذوق و شوق میں اضافہ ہو، عاجزی اور انکساری بڑھے، نہ کہ یہ بولے کہ او بھائی میں نے تو اعتکاف کیا تھا۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے بیویوں، کوئی
عمل نیک کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ اس عمل کو سنبھالنا کمال ہے۔ تو اسی طرح نفلی اعتکاف بھی جو خواتین کر سکتی ہیں، تو وہ جب جب اپنی مسجد بیت میں داخل ہوں، جو کمرہ یا جگہ انہوں نے نماز کے لیے مخصوص کی ہے، وہ نیت کرنے کے نیت کی میں نے اعتکاف کی، پھر اتنی دیر جو وہاں پر بیٹھے، مثال کے طور پر ان کو صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، ان کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو اتنی دیر اسی نیت کے ساتھ بیٹھی رہیں گی، اور جب وہ وہاں سے چلی گئیں تو وہ خود بخود ختم۔ پھر جب وہ آ رہی ہیں تو پھر ان کو نیت کرنی ہے۔ تو نفلی اعتکاف میں یہ ہوتی ہے۔ اگر بعض خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ 3 روزہ یا وہ، تو لیکن جب وہ اس طرح کریں گی تو ان کو بہرحال نیت جو ہے یہ کرنی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو، اللہ کیسے دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ دوسرا عشرہ گزر گیا، یہ مغفرت کا عشرہ گزر گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے، اس کے خوبصورت لمحات سے مالا مال فرمائے۔ ہم نے تو غفلت ہی میں سارا وقت گزار دیا اور رمضان بیت گیا۔ اللہم صلی